الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 28۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے نبوی۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر سے ایک روز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ وہ رات لوگوں نے یہ باتیں کرتے گزاری کہ دیکھتے ہیں کل جھنڈا کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ صبح ہوئی تو تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ دریافت فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، اللہ کے رسول، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک مبارک لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ بھلے چنگے ہو گئے، گویا کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تب آپ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ ہمارے جیسے نہیں ہو جاتے؟ فرمایا، تم اطمینان سے جاؤ، جب ان کے ہاں جا اترو تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ان پر واجب ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ تمہیں لال اونٹ، یہ عرب کے رہنے والوں کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، یہ مل جائیں۔ صبح اور شام کے اذکار۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الہواتف میں ابو اسمر العبدی سے بیان کیا ہے، ایک شخص رات کے وقت کوفہ میں نکلا، دور سے اسے ایک تخت جیسا نظر آیا، وہ تجسس بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اسی طرف چل دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس کچھ ہیولے سے جمع ہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ شیاطین یا جنات ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ شخص ایک طرف چھپ گیا۔ تخت پر بیٹھنے والے ان کے سردار نے حاضرین سے کہا، میں عروہ بن مغیرہ پر کیسے قابو پا سکتا ہوں؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، میں اس کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سردار کہنے لگا، یہ کام جلدی ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ شتونگڑا اسی وقت مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ اکیلا ہی واپس آ گیا اور کہا، ہم عروہ بن مغیرہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کا سردار پوچھنے لگا، آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ ہم سب پر بھاری ہے؟ اس شخص نے بتایا، اس کی وجہ وہ کلمات ہیں جو وہ صبح و شام پڑھتا ہے۔ پھر یہ لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اوٹ میں چھپے ہوئے شخص کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے صبح ہوتے ہی ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں عروہ بن مغیرہ کے پاس پہنچا۔ اسے واقعہ بتایا اور پوچھا، آپ صبح و شام کیا پڑھتے ہیں؟ عروہ بن مغیرہ نے بتایا، میں صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہوں، اصبحت آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور بتوں، شیطانی قوتوں اور طاغوت کا انکار کرتا ہوں۔ میں نے اسلام کے اس مضبوط کڑے کو تھاما ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفا۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدن کے درد کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، درد کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، پھر 7 مرتبہ یہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ میں آتا ہوں
اس درد کے شر سے جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے متعلق فکر مند ہوں۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالی نے بدن کا درد دور کر دیا۔ اب میں یہی عمل گھر والوں کو بھی بتاتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں۔